السلام علیکم یا صاحب العصر و زمان۔ حسن اللہ یاری طالب علم ہے، کوئی ولی یا فقیر نہیں۔ اس کے بارے میں اکثر سوال کرتے ہیں لوگ۔ ہر عالم دین کی ایک حد ہوتی ہے۔ محمد علی انجینئر مرزا یہ بس بنو امیہ کی ہسٹری بتانے تک محدود ہے، اس سے آگے اس کی بھی بس ہو جاتی ہے، اور یہ دین بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں لیتا۔ اس کے ماننے والے اور خود محمد علی انجینئر جو مرزا ہے، یہ غیر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قائم ہے۔ جی، ان کے طور طریقے دیکھ لیں، ان کی عبادات دیکھ لیں، ساری غیر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے، اس کی جو تعلیمات ہے اس کی۔ تو اس کی حد بھی یہاں تک ہوئی۔ اور حسن اللہ یاری یہ صرف کتابوں کا مواد اکٹھا کر کے لوگوں کو تاریخی جواب دیتا ہے، وہ بھی اپنے فرقے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور کھل کر جواب دیتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ یہ بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے۔ اگر پاکستان میں ہو یا تو پھر تو پکڑا جانا تھا پھر تو، اور یہ جواب کوئی بھی عالم دین دے سکتا ہے، یہ خاصیت صرف حسن اللہ یاری میں نہیں ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے جواب، مگر یہاں کے لوگ ڈرتے ہیں کہیں پکڑے نہ جائیں، گرفتار نہ ہو جائیں، ایسے معاملات، تو وہ باہر بیٹھا ہو، اس کو فائدہ ہے، اس وجہ سے وہ بات کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ولی یا فقیر نہیں ہے کہ جس کو سارا علم ہو، ٹھیک ہے۔ اس نے کون سا سارا علم حاصل کر لیا ہے؟ حسن اللہ یاری نے کون سا سارا علم حاصل کر لیا ہے؟ کوئی بھی عالم یاد رکھیں، وہ عالم جیسے دل والا اگر ڈاکٹر ہے وہ دماغ کا آپریشن نہیں کر سکتا، دماغ والا جو ہے وہ گردوں کا نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے آپ کو عالم وہ ہوتا ہے کم سے کم جس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہو۔ یہ تو طالب علم ہے، ابھی تھوڑا سا علم آیا ان کے پاس، یہ تاریخی جواب ہے، یہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، میں بھی دے سکتا ہوں یہ جواب تو، لیکن وہ معاملات بڑی ساری پابندیاں ہوتی ہیں، نہیں سارے جواب دیے جاتے۔ اس کو باہر بیٹھا وہ دے سکتا ہے، لیکن آپ اس کو یہ کوئی ولی اللہ نہ سمجھ لیں کہ جو یہ بات کر دے اور یہ حرف آخر ہے بات۔ ہاں، یہاں تک ہے کہ لوگوں کو جواب دے رہا ہے، پھر اپنے فرقے کی سپورٹ کی حد تک، ٹھیک ہے، ان کو جواب دے رہا ہے، ان کی کتابوں سے جواب دے رہا ہے، یہاں تک۔ اور اگر دیکھ لیں تو کیا ذاکر نائک، میرا اس پہ نہیں عقیدہ، نہ تو وہ مجھے تو خود وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے پاس تھوڑا علم ہے۔ اگر آپ نے علم سے ہی امپریس ہونا ہے، اس کے پاس تھوڑا علم ہے، لیکن جو کام کا علم ہے وہ تو نہیں ہے نا، اہل بیت سے دور ہے نا وہ بندہ، تو ذاکر نائک کی بات کر رہا ہوں۔ حسن اللہ یاری بھی اسی طرح کو ذاکر نائک جیسا ہی ایک عالم ہے، بظاہر عالم ہے لیکن طالب علم ہی کہوں گا میں اس کو، عالم نہیں ہے۔ تو اس کو قلندر کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ نہ یہ حسن اللہ یاری نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی ولی ہے، بس ایک ریسرچر بندہ ہے، ریسرچ کرتا ہے، تاریخی جواب دیتا ہے، اور اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قلندر سمجھ آئے؟ اللہ یاری جو ہے وہ تمام شیعہ اور زیادہ تر جو کہ کٹر شیعہ ہیں نا، جی، اللہ یاری اور جو شیعہ کٹر شیعہ ہیں وہ اولیاء اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور قلندر کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ میں نے خود ان کی محفلوں سے یہ سنا ہے، وہ اس وجہ سے برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں معصوم کے علاوہ جو بندہ بیعت کرے یا کسی کی بیعت کرے یا خود کسی کو اپنا مرید کرے، دونوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ جو بندہ بیعت کرے یا خود کسی کا بیعت ہونا، دونوں پہ لعنت کی ہوئی ہے معصومین کے فرمان سے، وہ یہ فرمان پیش کرتے ہیں۔ اور جب وہ لعنت کرتے ہیں تو دیکھیں بودلہ بہار جو شاگرد ہیں لال شہباز قلندر کے، پھر تو ان پہ بھی لعنت گئی نا، توبہ نعوذ باللہ، انہوں نے تو بھیج دی نا۔ اور بلے شاہ سرکار انہوں نے بھی مرید ہوئے ہیں۔ وہ معاملہ یہ ہے، اب یہ ان کو کون سمجھائے ان کو کہ مولا کہیں ایک جگہ پہ ٹھہرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میں نے اتنے مخلوق نے سانس نہیں لیے جتنے میں نے روپ بدلے ہیں، میں نے ہر لغت میں کلام کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ تو اللہ کا چہرہ کون ہے؟ یہ کسی کو ابھی کوئی لفظ باقی ہے کہ اللہ کا چہرہ کون ہے، وجہ اللہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو ابھی تک تو آپ نے عرب والا ایک علی جانا ہے نا، تو باقی علی کہاں ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ہوں گے نا، مختلف ناموں سے ہوں گے نا کہیں۔ اب اس سے بھی مجھے دلیل دینے کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تمہیں سیدھی بات سمجھ نہیں آتی کہ مولا کا ایک روپ تو آپ نے مولا علی کو دیکھ لیا نا، تو باقی روپ کدھر ہے؟ باقی بھی تو کہیں ہوں گے نا، ہو سکتا ہے کہ انہیں فقراء کے روپ میں ہو، آپ کو کیا پتہ؟ آپ یوں ہی جھٹلائے جا رہے ہیں۔ چلو فقراء کو جھٹلا دیں، یہ وہ روپ نہیں ہو سکتے، پھر کون سے روپ ہیں وہ بتا دیں۔ جی، بس آپ ضد میں ہیں، بس بات یہی ہے کہ جو بھی وقت کی حجت ہوگی اس کو جھٹلایا جائے گا، یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے، اور اپنوں نے ہی جھٹلایا ہے، اور بظاہر علم والوں نے ہی جھٹلایا ہے، جن کے پاس وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس علم بڑا ہے۔ بات جو قلندر بادشاہ کی کبھی آپ شاعری پڑھیں، ان کے جو کلام ہیں وہ پڑھیں فارسی میں، اور دوسری بات مولا کے فرمان پڑھیں، جو مولا کے اسرار ہیں وہ پڑھیں، مولا کے نے جو دعوے فرمائے ہیں وہ پڑھیں، آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ بات کہاں پر آگے میچ ہو رہی ہے۔ آپ نے قلندر کو بس ایک عام انسان سمجھ لیا، اور حسن اللہ یاری قلندر کو برا بھلا کہتا ہے، دین سے گمراہ ماندہ کہتا ہے، یہ دین سے منحرف لوگ ہیں۔ جی، ان کی بات کی کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہوتی۔
اور مختار سقفی تو جو ہے وہ یہ جو کہتے ہیں حسن اللہ یاری، یہ تو مختار سقفی کے بھی خلاف ہے، یہ تو اس کو بھی اچھا نہیں مانتا۔ جی آپ جس کی بات کر رہے ہیں یہ مختار سقفی کو اچھا نہیں مانتا، میں نے کلپ سیو کیا اس کا، ٹھیک ہے، اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے اس پہ۔ اللہ یاری اتنا ہی قابل ہے تو مجھے یہ بتائیں نا، جو لوگ اس کے فین ہیں، میں تو پہلی بات اس پہ بات ہی نہیں کرتا تھا، بڑے سارے سوال ہو گئے کیونکہ قلندر بادشاہ کے اوپر یہ بات کرتا تھا، مختار سقفی کے اوپر یہ اس کو اچھا نہیں مانتا تھا، میری مجبوری بن گئی اس کے اوپر ویڈیو بنانا، ٹھیک ہے۔ اس سے صرف اور صرف یہ چیزیں لیں جو بحث کرتا ہے نا، بس یہ دیکھ لیں کہ یہ بحث اچھے طریقے سے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، یہاں تک، اس سے آگے نہیں اس کو کچھ بھی ماننا، ٹھیک ہے۔ اگر اتنا ہی قابل ہے تو امام زمانہ کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ کتنا آپ نے مولا امام زمانہ کی معرفت اس سے حاصل کی ہے، حسن اللہ یاری سے، کیا معرفت حاصل کی؟ اس کو خود معرفت نہیں ہے تو یہ لوگوں کو کیا معرفت دے گا؟ اگر علم ہی ہے تو بتائے نا، مولا امام زمان کے اوپر بات کرے، آپ کوئی سوال کرو مولا امام زمان پہ، مولا مل سکتے ہیں نہیں مل سکتے، کہاں ملیں گے، اس کی ہم پہچان کیسے کریں گے، کیا کیا حالات و واقعات ہوں گے، مولا کیا فرمائیں گے، کیا کریں گے، ذرا پوچھو ان سے کیا بتاتے ہیں۔ اور ان کو تو بھی خود معرفت نہیں ہو، اور مولا کا فرمان ہے جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کی پہچان کے بغیر مر گیا، کفر جہالت میں مرا، تو ابھی تو یہ خود جاہل ہے۔ جس کو بھی مولا کی پہچان نہیں ہوئی وہ تو خود جاہل ہیں، خود جاہل ہیں، اور جاہل جو بھی تقسیم کرے گا پھر جہالت ہی تقسیم کرے گا نا، جو خود جاہل ہو وہ دنیا میں بھی تو جہالت ہی تقسیم کرے گا۔ جی میں نے یہ کہا ہر عالم کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو لمٹ کی حد تک مانے، بس کہ بس یہ ہے، یہ نہ کہیں کہ جی اب یہ سب کچھ یہ ہو گیا ہم سارا دین لے ہی اس سے لے، جو فقراء کے پاس ہے، جو مولا امام زمان کے عارف ہیں جو ان کے پاس ہے، حسن اللہ یاری کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا وہ چیزیں، بس ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ میں رہ کے یہ ٹھیک ہے، باقی کوئی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو خود جاہل ہوں وہ دوسروں کو کیا روشنی دے سکتے ہیں؟ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ۔